میرے بھائیو، عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے سامنے ایک رات ایسی آنے والی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی جو رات ہوتی ہے، جس کو شب برات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں، اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اور آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں دنیا والے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پھر یہ اعلان کرتے ہیں، الا من مستغفر، کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند کہ جس کی ضرورتوں کو میں پورا کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو میں دور کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس رات میں جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، اصل دین تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہر کام کو اس طریقے کے مطابق کریں جس طریقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ کا قول اور فعل جس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے اگر ہم اس کام کو کریں گے تو یہ دین ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے اور اس کے خلاف کریں گے تو یہ دین نہیں ہوگا، بلکہ دین سے اور شریعت سے اور سنت سے ہٹ کر ایک ہماری طرف سے ایجاد کردہ کام ہوگا جو بدعت اور رسومات بن جائے گا۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، ہمیں اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو پہچاننا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی، میں اور آپ کیسے شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی اس رات میں بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، ہم شریعت کو پہچانیں اور دین کو پہچانیں۔ شریعت اور دین نام ہے اس چیز کا کہ ہم ہر کام کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس چیز کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، جیسے بتایا ہے ایسا کرنا ہے۔ اس رات کے بارے میں بے شمار خرافات اور رسومات اور بدعات کو ہم نے جنم دے رکھا ہے۔ ہم بے شمار
رسومات اور بدعات کو اس رات کے اندر کرتے ہیں، لیکن صحیح فضیلت کو اور صحیح اہمیت کو، صحیح حقیقت کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اچانک بیدار ہوئے اور بستر سے آسانی کے ساتھ، آرام سے، خاموشی کے ساتھ بستر سے نکلے اور دروازہ کو آرام سے کھولا کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھوٹ جائے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آرام کے ساتھ باہر گئے اور سیدھے جنت البقیع قبرستان چلے گئے۔ حضرت عائشہ کو جب احساس ہوا، انہوں نے بستر پر اللہ کے رسول کو نہیں پایا تو وہ اٹھی اور ان کے دل میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو وہ باہر نکلی دروازے سے اور باہر جا کر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول قبرستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول دعا مانگ کر فارغ ہوئے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے اپنے کمرے اور حجرہ کی طرف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول آئے، آرام سے دروازہ بند کیا تاکہ آواز نہ ہو، حضرت عائشہ کی نیندوں میں خلل نہ پڑ جائے۔ آئے اور آرام سے بستر پر ایسے ہی لیٹ گئے جیسے پہلے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانس پھول رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو نے یہ محسوس کیا کہ تیرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بالکل میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے تب یہ بتا کر گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، جیسے اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء بھی 3 باتیں بتلاتے ہیں کہ اس رات میں اور اس رات کے متعلق 3 باتیں احادیث سے ملتی ہیں۔ نمبر 1، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کی کوئی خاص متعین نہیں ہے، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ عبادت کریں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے۔ جو تعداد میں نے اور آپ نے متعین کر رکھی ہے وہ گھڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس رات میں کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں خاص تعین کے ساتھ سورتوں کو پڑھتے ہیں۔ اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ عبادت کرے۔ اگر موقع ہو اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ عبادت کسی نے نہیں کی ہے اور کسی کو نیند آ رہی ہے اور آرام سے سو گیا، تھکا ہوا ہے، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، جتنا ہو سکے، جتنی دیر ہو سکے۔ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز اس احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کرے، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اور تیسری چیز جو ملتی ہے کہ وہ اگلے دن کا روزے کا حکم ہے۔ اگلے دن کا روزہ رکھنا وہ کوئی سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ 3 باتیں ملتی ہے۔ ذہن میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے
اور آپ کا عمل بھی یہی ہے کہ ان کو تنہا ادا کیا جائے، اپنے گھروں کے اندر ادا کیا جائے۔ ہم اس رات کے اندر اجتماع کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور پھر گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ نفلی عبادتوں کو تنہا کیا جائے، اپنے گھروں کے اندر کیا جائے، کہ بندہ ہو اور اللہ ہو بس، تاکہ اخلاص بھی باقی رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں اگر عبادت کرنی ہے، موقع ہو، اللہ توفیق دے، تو اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو، نماز پڑھو جتنی دیر ہو سکے، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، دعا کرو، لیکن تنہا اپنے گھروں کے اندر کرو، جماعت کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، اور لوگوں کو جمع کرنے کی شکل میں، اور بلا کر لانا، اور مسجد میں جا کر جماعت کی شکل میں جا کر نماز پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تنہا نماز پڑھی جائے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ اور اس رات میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے، لوگ جماعتوں کی شکل میں اور بھیڑ کی شکل میں اور ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی حیات کے اندر ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، صرف ایک مرتبہ، شب برات کی رات میں آپ قبرستان ایک مرتبہ گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس چیز کا علم نہ ہوتا تو مشکل ہے کہ کسی کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا۔ یہ بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولی ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں قبرستان گئے تھے اور آپ نے وہاں دعائے مغفرت کی ہے۔ اگر ہمیں جانا ہے تو پوری زندگی حیات میں اس رات میں ایک مرتبہ قبرستان جائیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور اگر کوئی جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح جائے جس طرح اللہ کے رسول گئے ہیں، خاموشی کے ساتھ جائیں، کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ اور کیا صرف یہی ایک رات ہے؟ پوری سال کہاں چلی گئی؟ آپ پوری سال میں جب چاہو، رات میں، دن میں، کوئی منع نہیں ہے، قبرستان جانا چاہیے۔ موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، جانا چاہیے قبرستان۔ لیکن اسی رات کو مخصوص کر لینا، جماعت اور ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا اور بھیڑ کرنا، وہاں چراغاں کرنا، موم بتیاں اور اگربتیاں جلانا، اور وہاں پر کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور لوگوں کو بھیڑ کی شکل میں وہاں پر لے جانا، یہ شرعاً ممنوع ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے جو رسم بن چکی ہے۔ پھر یہ ثواب کا کام نہیں، پھر یہ گناہ کا کام بن جائے گا۔ گویا کہ اپنی طرف سے ہم دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کر رہے ہیں، اور فرمان رسول ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ چیز جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو نئی بنا کر ہم نے پیش کیا ہو، شریعت میں ہم داخل کر رہے ہیں، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا کرو جتنا بتایا گیا ہے اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ قبرستان جانا ہے تو خاموشی کے ساتھ جاؤ، اور جانا ہے تو پوری سال پڑھی ہے، کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن ٹولیوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں جانا وہ پھر غلط طریقہ ہے، جس سے لوگوں کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور پھر جو عبادت کا جو ایک طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اگر عبادت کرنی ہے، مسجدوں میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں تو محفلیں لگتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے پروگرامات کیے جاتے ہیں، کھانا پینے کے انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب شریعت کے طریقے سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنا کیجئے جتنا ہمیں ملتا ہے اور جتنا ہمیں بتایا گیا ہے۔ تین ہی بات ثابت ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے، اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کرے، اور اس رات میں اللہ سے اپنے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور تیسری بات اگلے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے، ہمت ہے اور طاقت ہے، رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے، مستحب طریقہ ہے۔ اس رات میں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں،
اگر عورتیں جمع ہوتی ہیں، ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اس رات میں، تو کیا غیر اوقات میں بھی کسی ایسے موقع پر جمع ہونا کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا۔ عورتوں کا جمع ہو کر عبادت کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھنا، عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور پڑھانا، ایک ساتھ جمع ہو کر رات گزارنا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر چھپ کر نماز پڑھا کریں، چھپ کر عبادت کیا کریں، ان کے لیے اصل حکم یہ ہے۔ دوسرے کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے اور عورتوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اس رات میں گئے ہیں قبرستان، دعائے مغفرت کی ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیگر صحابیات کو تو جمع نہیں کیا، کسی کو بھی جمع نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح شریعت کو پہچانیں، صحیح اسلام کو پہچانیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس رات میں جمع ہو کر مردوں کے لیے بھی عبادت کرنا غلط اور عورتوں کے لیے بھی جمع ہو کر عبادت کرنا غلط ہے۔ صرف اتنا یاد رکھیے کہ جتنا آپ کے لیے بتایا گیا ہے اور جتنا قرآن و حدیث سے ملتا ہے،